اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت 2۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے تخلیق کی موت اور زندگی۔ موت سے مراد صرف وہ موت نہیں ہے جو ہم کسی کے انتقال کر جانے کو کہتے ہیں، دنیا کو چھوڑ جانے کو کہتے ہیں۔ موت سے مراد یہاں زندگی کا نہ ہونا یعنی لائف لیسنس ہے۔ اسی لیے یہاں موت سے مراد اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے کا وقت بھی ہے، جب ہم دنیاوی معنوں میں زندہ نہ تھے۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ زندگی تو تخلیق کی ہی گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ موت بھی تخلیق کی گئی ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزما لے۔ یہاں بلا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ایک عظیم امتحان کے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی اور موت دی ہے اس مقصد کے تحت کہ وہ تمہیں ایک امتحان میں بٹھائے۔ اور کیا دیکھے اس امتحان میں؟ ایکم احسن عملا، یعنی کون ہے تم میں جو احسان کا معاملہ کرے، یعنی وہ اعمال کرے جو کمال درجے کے احسان تک پہنچے ہوئے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تم اچھے اعمال کرو، پھر تم مر جاؤ گے اور پھر تمہیں ایک بار پھر زندہ کیا جائے گا، تاکہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ فوری طور پر آپ کو ایک بہترین اچھے کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ انسان فطری طور پر دوسروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فطری خواہشات کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنے سے لے کر اللہ کی رضا کے لیے بہترین عمل کرنے میں مقابلہ کرنا اس آیت میں شامل ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز یعنی زبردست طاقت رکھنے والا، اور عزیز یعنی دل کے قریب، غفور یعنی وہ جو تمہارے گناہوں کو ڈھانک لیتا ہے۔ کچھ لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ کچھ لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسے فرعون کی بیوی سلام علیہا اور بی بی مریم سلام علیہا۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور غفور بھی۔ وہی ہمیں آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ اس آزمائش میں بھی محبت ہے، کیونکہ ہر آزمائش میں پاس ہو کر انسان اللہ کے نزدیک تر ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری کوتاہیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔